الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز عزت مآب علماء کرام، میرے بزرگوں، برادران ملت اسلامی، عزیز بچوں، آغاز گفتگو سے قبل آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر جی لگا کر پوری دیانتداری سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ.
सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। हजरात, एक नात पाक पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत से सुनेंगे। मैं तो मोहब्बत ही से पढ़ता हूँ, आप मोहब्बत से सुन लीजिए। और शायद इससे पहले मैंने ये नात नहीं पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं। आज बैठा बैठा जहन पे जोर दे रहा था तो चंद अशार आ गए, तो मैंने कागज पे नोट भी कर लिया। तो आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले ये नात पाक के चंद अशार कर रहा हूं, मोहब्बत से समाअत फरमाएं। दर नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। दर नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। बहेगा मुझ पे करम का दरिया, कभी इधर से कभी उधर से। दर नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। बहेगा मुझ पे करम का दरिया, कभी इधर से कभी उधर से। दर नबी को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा, वो जब दिखाएंगे अपना जलवा। करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा, वो जब दिखाएंगे अपना जलवा। नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। नबी का दीदार करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। दर नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। रुखे जुनूबी रुखे शुमाली, मैं हो के दोनों तरफ सवाली। जुनूब में मक्का है, शुमाल में मदीना है, तवज्जो चाहूंगा। रुखे जुनूबी रुखे शुमाली, मैं हो के दोनों तरफ सवाली। मैं उनसे दिल की मुराद लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। मैं उनसे मुराद लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से।
ہے دل میں حسرات مدینے جاؤں، درے نبی پہ میں سر جھکاؤں، ہے دل میں حسرات مدینے جاؤں، درے نبی پر میں سر جھکاؤں، کہ ابر رحمت بہے گا مجھ پر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پر بہے گا، کہ ابر رحمت بہے گا مجھ پر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، میں ان کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں ان کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ایک بار اور جی لگا کے محبت سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ماشاءاللہ آپ سب اس گزرتی ہوئی رات میں بھی پوری زندگی کے ساتھ اس ذکر حبیب کی محفل میں موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے جذبہ محبت کو قبول فرمائے، آمین، اور دارین میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم سب اس وقت مدرسہ شفیہ کے اس دستار بندی کے جلسے میں موجود ہیں۔ ابھی آپ نے چند بچوں کے سروں پر حفظ کی دستار کا حسین منظر دیکھا، سبحان اللہ۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ باپ، خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کے بچے آج حافظ قرآن ہو گئے۔ میرے پیارے، وہ قرآن جو پہاڑوں پر اگر اتار دیتا رب تو جل کر راکھ ہو جاتے پہاڑ، کتنا فضل ہے کہ ان بچوں کے قلب میں وہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حافظ قرآن اگر ایک گھر میں پیدا ہو جائے، بن جائے، تو صرف گھر ہی کے لیے نہیں بلکہ پڑوس کے لیے بھی، پڑوس کے لیے نہیں بلکہ پورے محلے کے لیے، محلے کے نہیں، جس شاہراہ سے وہ گزرتا آتا جاتا ہو سب کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس دور میں، اس میٹلزم، مادیت کے اس دور میں،
حافظ و قرآن بن گئے یہ، ان کی وہ قدر آج ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ اگر ان کی جگہ، حافظ و قرآن کی جگہ اگر آپ کا کوئی بچہ اگر IAS IPS PCS کمپٹیشن بیٹ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے خاندان کے جتنے پہچان والے سارے جہان میں سے سب کے بلا کے دعوت دے ڈالتے آپ۔ لیکن یہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کے لیے مدرسہ ایک جشن کا پروگرام رکھتا ہے اور کچھ احباب آ کے ہار ڈال دیتے ہیں، پھر کل سے اس کی زندگی اسی معمول پر ہو۔ یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، یہ سچائی ہے نا۔ لیکن اس کی جگہ کوئی بچہ آپ کا جج بن گیا ہوتا، اور ہفتوں کیا مہینوں جاتے ہوئے راہگیر کو آپ پکڑتے، ارے بھائی سنو، السلام علیکم السلام، یہ معلوم ہے میرا بیٹا جج ہو گیا۔ وہ کتنا ہی الجھن میں ہوتا لیکن روک کے پکڑ کر آپ اسے یہ خبر سناتے۔ لیکن پیارے میرے یاد رکھو، ان کی عظمتوں کو تمہارے ڈس ویلو کرنے سے ان کی عظمت ڈس ویلو نہیں ہوگی۔ جن کی عظمتیں رب نے قائم کر دی ہیں اس کو تم کیا ڈس ویلو کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہے ان کی عظمتیں کیا ہے۔ آج کی اس مادیت کے دور میں بھی ایک جلوہ دکھاتا ہوں، دیکھو۔ ایک بچہ وہ جو تمہارے گھر سے نکلتا ہے اسکول اور کالج کے لیے، ایک بچہ وہ جو تمہارا ہی ہے، تمہارے گھر سے نکلتا ہے ان مدرسوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ان کی عظمتوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ بچہ جو اسکول کالج کے لیے نکلتا ہے، وہ بچہ تمہاری خواہشوں اور تمناؤں کے سائے میں نکلتا ہے۔ تمہاری آرزوؤں، تمہاری تمناؤں، تمہاری خواہشوں کے سائے میں نکلتا ہے۔ اور وہ بچہ جو مدرسے میں آ کے قرآن حفظ کرنے کے لیے تمہارے گھر سے نکلتا ہے، وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، جشن دستار حفظ قرآن۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب ایک بچہ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے سروں پر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ تو تمہاری تمنا افضل ہے کہ فرشتوں کے پار تم ڈس ویلو نہیں کر سکتے۔ ہاں تم سمجھ گئے اگر ان کی عظمتوں کو تو اپنے آخرت کی ضمانت حاصل کر لو گے، نہیں سمجھو گے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان تمہارا ہے۔ یہ سچائی ہے۔ چلو دیکھنا، آؤ چلو، باعظمت کون ہے؟ نہ میری نہ تیری، چلو کہیں نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کے گھر میں کرتے ہیں۔ چلو آؤ مسجد میں کر لیتے ہیں کہ ایک IAS، ایک IPS، ایک PCS، ایک جسٹس، ایک منصف مجسٹریٹ، ایک کمشنر، ایک DM، ایک چیف ہوم سیکریٹری، یہ دنیاوی جو بڑے بڑے عہدے ہیں، یہ افضل ہے کہ ان مدرسوں سے نکلنے والے یہ حافظ قرآن افضل ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں، چلو مسجد چلتے ہیں، بلاؤ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جو جسٹس ہے، وہ جسٹس جو عدالت میں بیٹھا ہو تو بغیر اس کے حکم کے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو جائے تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس کے اشارے پہ پورے عدالت کا نظام چلتا ہے، اس کی مرضی اور خوشی سب کو ملحوظ ہوتی ہے کہ جج صاحب ناراض ہو جائے تو پتہ نہیں کون سا فیصلہ لکھ دیں گے، ہم باہر کی ہوا کھانے کے بجائے کہیں اندر کی نہ کھانے لگے۔ جس کی رضا اور خوشی ہر شخص ملحوظ رکھتا ہو، ایسا جسٹس جو اپنی عدالت میں بیٹھ کر بے تاج بادشاہ ہو، اس کی مرضی اور خوشی پر سب کی نظر ہو، اس کے رسپیکٹ، اس کے آنر میں کوئی کمی نہیں، وہ جو کہے وہی ہوگا، ایسے ایک جسٹس کو بلا کے لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ان مدرسوں سے نکلنے والے ان حافظ قرآن کو لاؤ، چلو خدا کے گھر مسجد میں چلتے ہیں، فیصلہ یہیں سے کرتے ہیں۔ مسجد میں جیسے آئیں گے نا، وہ ایک جسٹس آئے گا، یہ حافظ قرآن پہنچیں گے، دونوں پہنچیں گے نا، تو کیا ہوگا؟ مؤذن اذان دے گا، اذان دے گا، صفیں لگیں گی۔ جب صف لگے گی تو تم دیکھو گے نا، وہ عدالت کا جسٹس
پیچھے کھڑا ہوگا، یہ مدرسے سے نکلنے والا حافظ قرآن آگے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں اس کی عدالت نہیں چلے گی. جس کے حکم پر، جس کی اجازت سے بیٹھتے تھے لوگ، جس کی اجازت لے کے کورٹ روم سے باہر جاتے تھے، جس کی مرضی پر پورا نظام عدالت کا چلتا تھا، وہ جسٹس کھڑا ہے، صف میں کھڑا، انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ حافظ قرآن کہے گا اللہ اکبر تبھی وہ بھی کہے گا. سبحان اللہ. وہ جھکے گا تو وہ جھکے گا، وہ سجدے میں جائے گا تو وہ سجدے میں جائے گا. دیکھو قرآن کی عظمت، دیکھو وہ جسٹس جسے دنیا سیلوٹ کرتی تھی، وہ جسٹس ہے، صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہے. نظارہ یہ ہے کہ امام سجدے میں ہے اور وہ جسٹس اس کے پیچھے جب سجدے میں جاتا ہے تو دیکھنے والی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ امام کا قدم ہوتا ہے، جسٹس کا سر ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ جسٹس کا سر ہوگا اور امام کا قدم ہوگا. یہ ہے قرآن کی عظمت اور یہ ہے حافظ قرآن کی عظمت. اس لیے میرے پیارے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے. اور یہ ادارے یقین جانو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. انہیں زندہ رکھنا چاہیے، انہیں آباد رکھنا چاہیے. آپ بتاؤ مجھے، دنیا میں جتنی نعمتیں آپ کماتے ہو، جو کچھ بھی آپ نے کمایا، دیانتداری سے بولو ساتھ لے کے جاؤ گے کیا؟ کبھی دیکھا ہے ایسا کہ کسی میت کو آپ نے قبر میں ڈالا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ایک پوٹلی بھی ہے جو اس کے روپے پیسے کی زیورات کی وہ بھی اندر رکھی گئی ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. نہیں ہوتا نا. سب چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہو. اب آپ تو چلے گئے قبر میں، اگر اولاد سعادت مند ہے، اس نے اس کا استعمال جائز کیا، صحیح کیا، تو آپ خوش نصیب. اگر آپ کی چھوڑی ہوئی دولت سے آپ کی اولاد نالائق و ناکارہ و آوارہ ہو گئی، خدا نہ کرے، تو جو اتنے گناہ وہ کرے گی وہ تو گنہگار بھی ہوگی، لیکن آپ کی دولت اس گناہ کا محرک بنا، اس لیے عذاب آپ کو بھی ہوگا. تو جس قبر میں آپ ثواب کے تمنائی تھے، وہاں ثواب تو پہنچا نہیں، وہ آپ کی دولت سے عذاب پہنچ رہا ہے. کتنا خطرناک مرحلہ ہے. چھوڑ کے جانا. اس لیے اب میں آپ سے کہوں کہ آپ تو چھوڑ کے جاؤ گے، لے کے جانا چاہتے ہو؟ جتنا دنیا میں آپ نے کمایا ہے سب لے کے جانا چاہتے ہو؟ اگر لے کے جانے کی خواہش ہے تو میں راستہ بتا رہا ہوں. آپ اگر چاہو تو ایک چاول کا دانہ بھی اگر چھوڑ کر نہ جانا چاہو تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہو. سب لے کے جا سکتے ہو. لیکن ہاں طریقہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ پوٹلی باندھ کے قبر میں. طریقہ ہے اس کا. اس کو مثال سے سمجھو، بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے انڈیا کی کرنسی کیا ہے؟ روپیہ ہے. اور امریکہ کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر. آپ اگر ڈائریکٹ روپیہ لے کے وہاں گئے تو کسی کام آئے گا؟ ایک برگر بھی خرید کے نہیں کھا پاؤ گے، ہے نا؟ لیکن یہی روپیے کو اگر آپ کو امریکہ میں استعمال کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ایکسچینج کرانا پڑے گا. تو روپیہ تو وہی ہے، ڈالر میں ایکسچینج ہو گیا. اب ڈالر لے کر تم پہنچے وہاں تو جو چاہو کھاؤ پیو. یہی طریقہ ہے نا. بس پیارے، یہ دنیا کی دولتیں ڈائریکٹ تو وہاں کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ یہاں کی کرنسی تو روپیہ پیسہ ہے. اب جہاں جا رہے ہو وہاں کی کرنسی جو اس میں کنورٹ کرو. جہاں تمہیں جانا ہے وہاں کی کرنسی کا نام ہے ثواب، یہاں کی کرنسی کا نام ہے روپیہ. اب اس روپیے سے تمہیں اگر اس دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے جو آخری دنیا ہے جہاں تم جانے والے ہو، تو اپنے اس دنیا میں اپنے روپے پیسے کو ثواب کی کرنسی میں ایکسچینج کرو. سبحان اللہ.
ثواب کی کرنسی میں ایکسچینج کرو، سبحان اللہ، جتنا چاہو ایکسچینج کرو، اور جتنا ایکسچینج کرو گے، جتنا ڈالر امریکہ میں تمہارے پاس ہوگا نا، اتنا ہی امریکہ میں کمفرٹ لائف ہوگی۔ اگر 1 ملین ایکسچینج کیا ہے تو بہترین کمفرٹ بنگلو ہوگا، گاڑی ہوگی، فرسٹ کلاس بزنس ہوگا، رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہوگا۔ تو جتنی کرنسی زیادہ ہوگی اتنا ہی کمفرٹ لائف۔ اب تم بھی چوز کرو کہ جس دنیا میں آخر میں جانا ہی ہے وہاں کتنی کمفرٹ لائف چاہتے ہو۔ جتنی کمفرٹ لائف چاہتے ہو اتنا ہی ثواب میں ایکسچینج کرو، ایکسچینج کرو۔ اور دیکھو کیا انتظام ہے۔ ابھی آپ کسی ایکسچینج کاؤنٹر پہ جاؤ روپے کو تو 0.5 0.2% ایکسچینج کرنے والا مار دیتا ہے، کٹ مار دیتا ہے۔ لیکن دیکھو یہاں کیا انتظام ہے ثواب کے ایکسچینج کرنے کا۔ یہاں کچھ کٹ نہیں ہوتا، جتنا دیا اتنا تو ثواب ملا، اگر نیت اچھی تھی تو اوپر سے بونس ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بونس ملتا ہے۔ اور تیسری فیسلٹیز دیکھو کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو اگر کچھ ایکسچینج کرانا ہے تو کسی بڑے شہر میں جانا پڑے گا، ایسے شہر میں جہاں ایئرپورٹ کی فیسلٹیز ہو، وہاں جائیں گے، ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو روپیہ دیں گے، ڈالر میں ایکسچینج کریں گے۔ لیکن یہاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آ جاؤ نا مدرسہ اشرفیہ، یہ ایکسچینج کاؤنٹر ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسجدیں ایکسچینج کاؤنٹر ہیں، یہ مدرسے ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ غریبوں کی مدد ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ یتیموں کی کفالت ایکسچینج کاؤنٹر ہے، بے سہاروں کو سہارا دینا یہ ایکسچینج کاؤنٹر ہے، دین کی اشاعت یہ ایکسچینج کاؤنٹر ہے، دین کی مدد یہ ایکسچینج کاؤنٹر ہے۔ بس یہ کرتے جاؤ، اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ اسلام نے ایکسچینج کاؤنٹر کھول دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثواب میں ایکسچینج کرتے جاؤ۔ یہاں تو حساب کتاب کرنے والا انسان ہے، اور وہاں حساب کرنے والا انسان نہیں، وہ ہے جو معصوم ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں کوئی گڑبڑی کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس دنیا میں کس طرح کی لائف چوز کرتے ہو اپنے لیے۔ جیسی آپ کو لائف چاہیے، عقل مندی یہ ہے کہ اس اچھی زندگی کا انتظام بھی اسی زندگی میں کیجئے۔ سبحان اللہ، ثواب میں ایکسچینج کرتے جائیے، ثواب وہاں آپ کا جمع ہوگا۔ جب آپ یہاں سے جاؤ گے جیسا ثواب ہوگا ویسے ہی کمفرٹ لائف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس فقیر اشرفی نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی مرضی۔ آج میں جو بات کہنے والا ہوں آپ سے بالکل ایک ہٹ کر الگ بات کہوں گا۔ ماشاءاللہ سمجھداروں کا مجمع ہے، عام محفلوں میں اس طرح کی گفتگو ہوتی بھی نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اور کرکٹ میچ میں وکٹ لینا مسٹ ہوتا ہے، خالی باؤنسر پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات، آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں بھی مجمع دیکھ کر ہی گفتگو کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت مشہور ہے، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تیرا انعام ہے، نہ کہ اس راستے پر جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ آپ پڑھتے ہو نا، اور کتنی بار پڑھتے ہو؟ نمازیوں کے لیے ظہر میں پڑھتے ہو، ہر رکعت میں پڑھتے ہو، فجر میں پڑھتے ہو، عصر میں پڑھتے ہو، مغرب میں پڑھتے ہو، عشاء میں پڑھتے ہو، ہر رکعت میں پڑھتے ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انعمت علیہم انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اور کہاں پڑھتے ہو؟ وہاں اس جگہ پر، اس مقام پہ پڑھتے ہو جو عبادات میں سب سے منتہائے کمال درجے پر جس عبادت کو اللہ نے رکھی ہے وہ ہے نماز۔ نماز میں پڑھتے ہو، سبحان اللہ، ظہر میں پڑھی تم نے ہر رکعت میں، لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ نماز کی حالت میں کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بدعقیدگی کے شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ہر شخص نماز میں یہ دعا کر رہا ہے، پھر بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اسے سمجھو، جو دعا سمجھ کر نہ کی جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ سمجھیں تو مجھے بتائیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے جن پر غضب ہوا؟ کون ہے جو گمراہ ہوئے؟ ذرا بتائیے تو مجھے، معلوم ہے آپ کو؟
آپ دعا کرتے ہو نا کہ اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، یہ تو ہمارے علماء نے بتا دیا، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء کاملین ہیں. لیکن وہ کون لوگ ہیں جن سے بچنے کی بھی دعا ساتھ ساتھ آپ کرتے ہو؟ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا؟ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے؟ جب تک انہیں نہیں جانو گے تو ان سے بچو گے کیسے؟ دعا قبول کیسے ہوگی؟ انہیں بھی تو جاننا ضروری ہے نا. انعام والوں کسے تو تم باخبر ہو گئے، لیکن جس سے بچنا ہے وہ کون لوگ ہیں جو غضب جن پر ہوا اللہ کا؟ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے؟ وہ کون ہیں؟ انہیں بھی جاننا ضروری ہے. تو مفسرین اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں. کون ہے؟ یہودی. یہودی ہیں. اور جو گمراہ ہوئے ان سے مراد کون ہے؟ عیسائی ہے. تو غضب جن پر ہوا وہ کون ہے؟ یہودی ہیں. تو غیر المغضوب، اے اللہ ہمیں یہودیوں سے بچا، اے اللہ ہمیں عیسائیوں سے بچا. یہ ترجمہ ہوا نا. لیکن آگے اور سوال ہے. اب مجھے بتائیے، جنہوں نے یہودیوں کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، عیسائیوں سے کبھی ملاقات ہی نہ ہو، تو ان کو یہ دعا کیا فائدہ دے گی؟ وہ یہودی کی کبھی صحبت نہیں، کبھی شکل نہیں دیکھی، کبھی عیسائیوں سے ملے نہیں، گاؤں میں رہنے والا کسان مسلمان، اس کا یہودیوں اور عیسائیوں سے کیا واسطہ؟ تو اسے یہ آیت کیا فائدہ دے گی؟ یہ تو ان کے لیے ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کے صحبت میں رہتے ہیں. ان کو یہ دعا فائدہ دے گی نا کہ اللہ یہودیوں سے بچا، عیسائیوں سے بچا. لیکن جنہوں نے کبھی یہودی اور عیسائی کو دیکھا ہی نہ ہو، انہیں یہ دعا کیا فائدہ دے گی؟ یاد رکھو، قرآن ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر انسان کے لیے مفید ہے. سبحان اللہ. اس کے فائدے کو کبھی بھی کسی انسان پر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے قرآن مفید سبحان اللہ. ہے، ہدایت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان دیہات کے لوگوں کو جنہوں نے یہودی اور عیسائی کو دیکھا ہی نہ ہو، انہیں یہ آیت کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ اب سنو کیسے فائدہ پہنچائے گا، آپ بھی سنو. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہودیوں پہ غضب کیوں ہوا، وجہ تلاش کرنی پڑے گی. اللہ یہودیوں پر غضبناک کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے غضبناک ہونے کی؟ وہ تلاش کرو. یہ یہودی قوم معلوم ہے، بڑے نخرے تھے اس کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا. آپ سمجھئے نا، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اتنی قبول ہوئی ان کی دعا کہ اس قوم کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. دسترخوان بچھتا تھا، کھانا آتا تھا، بیٹھ کے کھا لیتے تھے، دستر اٹھ کے چلا جاتا تھا، پلیٹیں برتن سب چلی جاتی تھی. حد تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے نا، وہ بھی کپڑے کے ساتھ پیدا ہوتے تھے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے تھے، خود بخود کپڑا بھی بڑا ہوتا جاتا تھا. اتنے نخرے کی قوم، اور اتنی ضیافت ہو رہی تھی اس قوم کی. لیکن اس کی طبیعت میں، اس کی سرش میں گستاخی اور بے باکی تھی. جب فرشتے لے کے کھانا آتے تھے نا، تو ان کو جو ہے نا بودار چیزوں سے کافی کراہت ہوتی فرشتوں کو. یہ بات ان کو پتا چل گئی کہ فرشتے لہسن پیاز وغیرہ چیزوں سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو بس ان کو چھیڑنا شروع کر دیا کہ ہم تو کھانا کھائیں گے نہیں، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے. فرشتوں کو ناگوار لگتی تھی ان کی بو. رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے من و سلوہ بند کر دیا. آپ دیکھو، حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ ساری نعمتیں ملی. کس قدر احسان فرمایا حضرت موسیٰ نے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بچے بھی کپڑے کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، من و سلوہ اتر رہا ہے. اب یہ 7 قبیلے تھے، حضرت موسیٰ نے ایک نہر نکالی کا پانی، نہیں ہم تو الگ الگ قبیلے کے لوگ، الگ الگ نہر چاہیے، الگ الگ نہریں کھودی گئی ان کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایسا مار مار کے سب پانی کے چشمے جاری کیے. اتنے نخرے کی قوم. لیکن وہی یہودی قوم ہے، جب انہوں نے کہا چلو رب کے بے وفاؤں سے، غداروں سے جنگ کرنی ہے، تو یہی قوم پلٹ کر کیا کہتی ہے؟ اے موسیٰ ہم نہیں جائیں گے. ارے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، جب رب ساتھ ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے، آپ جاؤ اکیلے لڑو. ایسی گستاخ قوم. قرآن میں اس کے حوالے سے آیا ہے کہ اتنی نعمتیں اسے عطا کی گئیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ تنگ کیوں ہوئے،
تو یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ دراصل خدا کے ہاتھ تنگ ہو گئے معاذ اللہ. تو دراصل یہودیوں کی گستاخی اور بے باکی غضب کا سبب بنی. تو اللہ ان پر غضبناک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ گستاخ تھے اور بے باک تھے. ان کی سرش و فطرت میں گستاخی اور بے باکی تھی. دوسری قوم عیسائی، یہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ ان کی گمراہی یہ ہے کہ جو اصل دین تھا اسے چھوڑ دیا اور جو رسومات دین تھا اسے دین بنا لیا، یا دین میں غلو کیا. یہ دین میں غلو کر گئے، اس لیے گمراہ ہو گئے. تو اب دو قوم ہے، وجہ دونوں کی گمراہی اور غضبناک ہونے کی آپ نے سن لی. تو پیارے آگے سنو، ان دونوں قوموں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، مسلمانوں میں دو قوم بنائی. مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے مسلمانوں میں دو قوم بنائی. ایک قوم یہودی نے بنائی، ایک قوم عیسائی نے بنائی. تو جب یہودی نے بنائی تو اپنی طبیعت کے مطابق بنائی. اس کی طبیعت میں گستاخی تھی تو قوم بھی گستاخ بنائی. اور جب عیسائیوں نے مسلمانوں میں ایک قوم بنائی تو اس کی طبیعت میں دین میں غلو کرنا تھا تو اس نے ایسی ہی قوم بنائی. تو جو یہودیوں نے قوم بنائی، گستاخ قوم بنائی، اسے ہم وہابی کہتے ہیں. اور جو عیسائیوں نے دین میں غلو کرنے والی قوم بنائی اسے ہم رافضی شیعہ کہتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں. تو گستاخ قوم نے گستاخ قوم بنائی اور دین میں غلو کرنے والی نے غلو قوم بنائی. تو اب پتا چلا کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اے اللہ ہمیں وہابیوں سے بچا، ہمیں شیعوں سے بچا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، جانشین حضور سرکار کلام، نعرہ تکبیر. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب جب نماز پڑھنا جیسی آئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فوراً ذہن میں آئے گا اے اللہ ہمیں وہابیوں سے بھی بچا، اے اللہ ہمیں رازیوں سے بھی بچا. خدا کی قسم یہ تصور آئے گا، دعا قبول ہو جائے گی. تم کیا، تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے بچاؤ اپنے آپ. یہ ایمان جو ملا ہے ہمیں یہ بزرگوں کے فیضان سے ملا ہے. ایمان نہ علم سے ملتا ہے نہ معرفت سے ملتا ہے، پہچان سے ملتا ہے. اگر ایمان علم سے ملتا تو یہ سارے یورپ میں بسنے والے اہل عقل، اہل علم، یہ سب ایمان والے تھے. آکسفورڈ میں پڑھنے والے لوگ، برٹش کینیڈی میں پڑھنے والے لوگ، یہ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے اہل علم، اگر علم سے ایمان ملتا تو ارسطو، بقراط، سقراط، عیساغوزی، افلاطون یہ سب بے ایمان ہو کر نہ مرتے، سب صاحب ایمان ہوتے. اور نہ ہی ایمان معرفت سے ملتا ہے. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، معرفت سے بھی نہیں ملتا. جب نبی کی آمد کا چرچا ابھی آئے نہیں ہے، پورے عرب میں پھیل چکا ہے، آثار و نشانیاں ظاہر ہونے لگی. یہودیوں کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں تھا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ایسے ایسے آثار رونما ہوں گے. ایک بہت بڑا راہب یہ دیکھ کر، آثار کو دیکھ کر مکے آ گیا. وہ معرفت رکھتا تھا، مکے آ گیا کہ بس اب وہ آخری نبی آنے ہی والے ہیں. اور مکے میں آ کے قیام کرنے لگا. دن بھر مکے میں ٹہلتا تھا، گھومتا تھا، خبر رکھتا تھا کسی کی پیدائش تو نہیں ہوئی ابھی. ایک دن صبح یعنی 12 ربیع الاول شریف کی صبح میں اس نے وہ آثار جو اس کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے اس نے دیکھا، پریشان ہو گیا، بھاگ کر گیا مکے کی گلیوں میں، دیوانہ وار ٹہلنے لگا. لوگوں سے پوچھتا تھا کیا آج کوئی اس صبح صادق کے وقت پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، عبد المطلب کے گھر.
ایک نور آیا ہے. سبحان اللہ. وہ دوڑا دوڑا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا را مجھے اس بچے کو جو آپ کے گھر پیدا ہوا ہے مجھے دکھا دیجیے. سبحان اللہ. لوگا تو یہودی ہے تو کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا بس مجھے دکھا دیجیے. سرکار پاک کو لایا گیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور پلٹ کر اس نے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت آپ کے شانے پہ جو تھی اسے دیکھ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے دیکھ کر کہا کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، یہ سعادت بنو اسرائیل سے چھن گئی. ایسے ایسے جاننے والے بھی معرفت رکھنے والے تھے لیکن ایمان نہیں ملا. قرآن شاہد ہے کہ معرفت سے ایمان نہیں ملتا. یعرفونہم کما یعرفون ابناہم. اے نبی یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں، ایسی معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہو، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولادوں کی معرفت رکھتے ہیں. کیا مثال دی قرآن نے. چونکہ اولاد کی معرفت ایک ایسی معرفت ہے کہ اگر 10,000 بچوں کے بیچ میں بھی کوئی بچہ ہو اور اس کی ماں سے کہا جائے کہ جاؤ اپنے بچے کو ڈھونڈ لو تو بغیر کسی تردد کے جائے گی، کھٹ سے اپنے بچے کو پکڑ لے گی. یعنی ایسا پہچانتے ہیں نبی کو جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، ایسی معرفت رکھتے تھے. لیکن پھر بھی انہیں ایمان نہیں ملا. ایمان پیارے نہ علم سے ملتا ہے، ایمان نہ معرفت سے ملتا ہے، ایمان تعلق سے ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان تعلق سے ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعلق جب محبت میں بدلتی ہے تو ایمان ہوتا ہے، اور محبت جب مقام عشق پر پہنچتا ہے تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب عشق مقام جنون پر پہنچتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، مکمل ہو جاتا ہے. نعرہ رسالت، حضور قائد ملت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے میرے پیارے، یہ جو ہم بھارت کے سنی مسلمان ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے یہ بزرگوں کا فیضان ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کا فیضان ہے. یہ ایمان ہمیں تعلق سے ملا ہے. سبحان اللہ. ہم کیا جانتے، ہم تو گم گشتہ راہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، صحراؤں میں بھٹک رہے تھے. سرکار غریب نواز آئے، سبحان اللہ. آئے بریائے رشد و ہدایت اس ہند کی زمین پر بچھایا. سبحان اللہ. پہلے محبت دے کر، اپنی محبت دے کر ہمیں اپنا بنایا. جب تعلق ہمارا پیدا ہو گیا تو ایمان کی دولت ہمیں مل گئی. سبحان اللہ. ہم نے دلیل و دلائل تو بعد میں جانے، ہم نے پہلے مانا، خواجہ کو مانا، سبحان اللہ. اور خواجہ کو جب مانا تو ایمان کی دولت ملی تو ہم نے نبی کو جانا اور خدا کو مانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے. اور جب تک یہ تعلق ہمارے پاس ہے، یاد رکھو، یہی وجہ ہے یہ جو باطل فرقے ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا سارا اٹیک کہاں ہے؟ اسی تعلق پر ہے کہ اگر اس قوم کو دنیا سے ختم کرنا ہونا تو اس قوم کا جو اپنے نبی سے تعلق ہے، اپنے صحابہ سے تعلق ہے، اپنے ائمہ سے تعلق ہے، جو اولیاء دین سے تعلق ہے، محبت کا تعلق، عشق کا تعلق، تعظیم و ادب کا تعلق، اگر اس قوم کو روئے زمین سے ختم کرنا ہے تو ان تعلق کے سرمایوں کو ان سے چھین لو. جب یہ تعظیم و ادب ختم ہو جائے گا، یہ عشق و محبت، یہ احترام ہمارے سینوں سے ان بزرگوں کے حوالے سے ختم ہو جائے گا تو پھر سچی بات یہ ہے کہ پھر ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. یاد رکھو، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں ہماری فانوس ہیں. فانوس اس عقیدے کا چراغ کے لیے جو ہمارے سینوں میں روشن ہے نا، یہ عقیدتیں اس کے لیے فانوس ہیں. آپ نے دیکھا لیمپ، دیکھا ہے لیمپ میں ایک بتی ہوتی ہے، وہ جلتی ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ شیشہ ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فانوس. اگر وہ شیشہ ہے تو کتنی ہی تیز ہوا چلے، کیا اس چراغ کی لو میں کچھ پرابلم ہوگی؟ نہیں. لیکن شیشے کو ہٹا دو تو ہلکی سی ہوا بھی اس چراغ کی لو کو بجھا دے گی. اسی طرح سے جو ہمارے سینوں میں جو عقیدہ روشن ہے، یہ عقیدتیں اس کے لیے فانوس ہیں. جب تک یہ عقیدتیں سلامت ہے،
گمراہیت کی کیسی بھی آندھی چلے، یہ فانوس عقیدت کا ہر گمراہی کے طوفان کو ہم سے بچاتا رہے گا، ہمیں اس سے بچاتا رہے گا جب تک یہ بزرگوں کی عقیدتیں ہمارے سینوں میں ہیں۔ تو میرے پیارے، اپنے ان عقیدتوں کے فانوس کو سلامت رکھو۔ سارے پتھر اسی عقیدتوں کے فانوس پر پھینکے جا رہے ہیں۔ نہ توحید سے کسی کو انکار ہے، نہ احکام کے فرائض واجبات کے احکام سے کسی کو انکار ہے۔ ساری بات آ جاتی ہے جب تعظیم اور عشق اور محبت اور ادب اور احترام کی بات آتی ہے، سارے اختلافات ختم، ساری اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے، تو اسلام کے دشمن یہ جانتے ہیں کہ جب تک اس قوم کے دلوں سے نبی کا عشق، نبی کی محبت، نبی کی تعظیم، نبی کا ادب، نبی کا احترام اس کے سینوں میں موجیں مار رہا ہوگا، ارے زمانہ بدل سکتا ہے لیکن اس قوم کو روئے زمین سے مٹانا ناممکن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، جانشین حضور سرکار کلام۔ انہوں نے ساری کوششیں کر لی میرے پیارے، کر لی۔ بغداد کی سرزمین پر 12 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر مہینوں بہتا رہا۔ ہماری ساری لائبریریوں میں رکھی ہوئی کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈال دی گئیں، اس کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی مہینوں سیاہ ہو کر بہتا رہا۔ ہماری سلطنتیں لوٹی گئیں، ہمیں تباہ کیا گیا، یہ ظلم و ستم کے پہاڑ یہ ہم پر توڑ چکے ہیں۔ لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے کہ سلطنتیں لوٹ لیتے ہیں، اقتدار ہم ان کے ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں، ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے الگ کر دیتے ہیں، ان کی آبادیوں کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ہمیں جب لگنے لگتا ہے کہ شاید اب مسلمان اس روئے زمین پر سر اٹھا کے نہ جی سکے، لیکن چند ہی مہینوں سال گزرتے ہیں، پھر زمین کے کسی حصے سے پرچم اسلام کسی کے ہاتھوں میں بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس قوم میں وہ ایسی کون سی قوت ہے کہ ہم اسے ختم کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ پلٹ پلٹ کر پھر جی اٹھتی ہے اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا کی بلند آواز اس روئے زمین پر لگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آخر اس قوم میں وہ قوت کیا ہے جو اسے پلٹ پلٹ کر اٹھ کر کھڑا ہونے کے لیے جذبہ پیدا کر دیتی ہے؟ جب انہوں نے ہمارا جائزہ لیا تو اسی نتیجے پر وہ بھی پہنچے تھے اور کہہ اٹھے تھے کہ اس قوم کی سب سے بڑی قوت، اس قوم کی سب سے بڑی محبت، اس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ یہ نبی سے عشق ہے۔ اس قوم کا جو نبی سے اپنے تعلق ہے یہ وہ تعلق ہے جو اسے مٹنے نہیں دیتا۔ مٹاتے رہو، یہ پلٹ پلٹ کر پھر پرچم اسلام لے کر کھڑا ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو میرے پیارے، یہ عقیدتیں ہمارا سرمایہ ہے، یہ تعظیم و ادب ہمارا سرمایہ ہے، اور نبی سے تعلق سے ہی ایمان ملتا ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، جنگ ہو رہی ہے، نبی خود تشریف فرمائے، ایک شخص اونٹ پر بیٹھ کر آتا ہے، ارادہ کیا ہے؟ نبی کو قتل کرنے کا، معاذ اللہ، سب معاذ اللہ، اس ارادے سے آیا، اور اس نے کبھی نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑتے 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 ایسا ہوا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور اونٹ پر سامنے آ گیا، پوچھا بھی نہیں، نظر سے نظر ملی، سمجھ گیا کہ یہی ہے، سبحان اللہ، یہی ہے۔ ارے جن کو دیکھ کر نظریں جھک جائیں یہ تو نبی ہی ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو گستاخی کا جنون لے کر آیا تھا، واہ 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 واہ، جو ظلم و ستم و جفا کا سینہ لے کر آیا تھا، سبحان اللہ، جس کے ذہن و طبیعت میں تشدد تھا، ظلم تھا، بے حیائی تھی، سفاکیت تھی، ایسے انسان کی نگاہیں اگر کسی کے روئے زیبا کو دیکھ کر جھک جائیں، وہ دیکھا نبی کو تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس کی نظریں جھک گئیں، اس کی تلوار جو ہاتھوں میں بلند تھی اس کی تلوار زمین کی طرف جھک گئی۔ جب وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، کوشش کی اس نے کہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے،
لیکن اس کے قوا جواب دی گئی، اس کی ہمت جواب دی گئی، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا احساس، سب کچھ معطل ہو گیا۔ تو اس نے کہا آپ ہی نبی ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں۔ پلٹ کر کہتا ہے کہ اگر میں ایمان لے آؤں، آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا دیں گے؟ خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے، وہ ابھی ایمان نہیں لایا، کفر پر ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی سے جو مانگو وہ دیں گے، نبی سے جو مانگو وہ دیں گے۔ یہ کیسے ہیں جو نبی کو اپنا نبی مان کر بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی سے مت مانگو؟ آپ سمجھو، نبی آپ دیں گے، اور نبی نے بھی یہ نہیں کہا، نبی نے کہا، اب دیکھو یہ ہمارے عقیدے کے جواز کی شکل، نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ارے بھائی میں کیسے دوں گا، خدا سے مانگو، نبی نے یہ نہیں کہا۔ نبی بھی کہہ رہے ہاں مانگو، کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، خدا نے مجھے قاسم بنا دیا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، مختار بنا دیا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس نے کہا میں ایمان لے آؤں گا، آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ مجھے جنت دیں گے؟ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے ایمان سے بولو، کیا مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ نبی سے مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ جنت۔ جنت تو خدا کی ہے، تو خدا سے مانگو نا، نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ نبی سے مانگ رہا ہے کہ مجھے جنت چاہیے، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی خدا سے مانگو، یہ اس کی بنائی ہوئی جنت ہے، وہ جس سے راضی ہوگا دے گا۔ لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جنت چاہیے، وعدہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ، وعدہ جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اونٹ پہ بیٹھے ہی بیٹھے نبی نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ۔ اب ظاہر ہے جب تو امتی ہو گیا نا، سبحان اللہ، اب امتی ہوا تو نبی سے تعلق پیدا ہوا تھا، محبت پیدا ہو گئی، اور جیسے ہی محبت پیدا ہوئی کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو گیا، اور اب اس کی محبت نے عشق کا سفر شروع کیا۔ اب وہ عشق کی طرف جا ہی رہا تھا تو دل میں خواہش ہوئی کہ جس نبی کا میں امتی ہو گیا ہوں، چلو اب اس کے قدم تو چوم لوں۔ سبحان اللہ۔ وہ اونٹ سے اترنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا پیر پھنسا اور وہ سر کے بل زمین پر گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، ان کا کوئی مقام ہے؟ سارے اغواس، ابدال، اوتاد، اقطاب، نجبا، سب کو اگر اکٹھا کر دو، کیا ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جبکہ ابھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، نہ کوئی تقوی ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی مجاہدات ہے، نہ کوئی عمل ہے، کچھ نہیں، ابھی ایمان لایا، اونٹ سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، وصال کر گئے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سارے اغواس، ابدال، اوتاد، نجبا، اقطاب کو اگر سب کو اکٹھا بھی کر دو تو کوئی ان کے تلووں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمت کیسے ملی ان کو؟ تعلق سے، سبحان اللہ، تعلق سے ملی۔ تعلق جب محبت بنتی ہے تو ایمان ملتا ہے، اور محبت جب عشق کے مقام پر پہنچتا ہے تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب عشق جنون کی منزل پر پہنچتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارے، تمہارا اور ہمارا ایمان ابھی محبت کی دہلیز تک ہے، اس لیے ہم صاحب ایمان ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی ان محبتوں کو عشق تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس دن ہماری یہ محبتیں عشق تک پہنچ گئی نا، تو یہ جو ہمارا ایک ٹیمپروری جو جذباتی رنگ آتا ہے نا، یہ پھر ٹیمپروری نہ ہو، یہ تو پھر مستقلاً ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جذبات میں آتے نعرے رسالت یا رسول اللہ، چہرے کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے، دل بھی دھڑک اٹھتا ہے، بازو میں ہم قوت بھی محسوس کرنے لگتے ہیں، آواز میں ایک گرج بھی پیدا ہوتی ہے، ہمارے جذبات اور محبت کا رنگ بھی ہماری آنکھوں میں نظر آنے لگتا ہے، صرف ایک وقتی طور پر۔ کاش کی یہی جذبہ، یہی رنگ، یہی محبت کا انداز اگر ہماری پوری زندگی میں ہو جائے تو خدا کی قسم جدھر ہم اپنے قدم نکال دیں گے وہاں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ جن ریگزاروں میں ہم اپنے قدم رکھ دیں گے، اللہ ہمارے قدموں میں وہ برکتیں عطا کر دے گا کہ ہمارے قدم پڑیں گے ریگستانوں میں، وہاں شادابیاں پیدا ہو جائیں گی۔
وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنی محبت کو مقام عشق تک پہنچاؤ. عشق کا رنگ وہ رنگ ہوتا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر جس سے عشق ہوتا ہے صرف اسی کی فکر رہتی ہے، اپنی نہیں رہتی. اور یہی وجہ ہے صحابہ کی زندگی محبت سے عشق میں گئی، عشق سے جنون میں گئی. آپ دیکھو حضرت خالد ابن ولید ہیں، دیکھو صحابہ کا عشق دیکھو، جنون دیکھو. خالد ابن ولید ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ جرنیل ہیں اس جنگ کے، آپ جنگ لڑتے لڑتے ایک بہت بڑا پہلوان آپ کے مقابلے میں آیا، اس سے جنگ ہوئی، گھوڑا اتفاق سے بتک گیا اور انسپیکٹڈ ہوا تو حضرت خالد بن ولید کے سر پہ جو عمامہ تھا اس میں نبی پاک کی گیسوئے مبارک کا ایک بال تھا. سبحان اللہ. وہ اپنی اس میں رکھتے تھے پگڑی کے اندر. سبحان اللہ. وہ گھوڑا اچانک بتکا تو آپ کا وہ عمامہ شریف گر گیا. گر گیا تو آپ بالکل جنگ کے بالکل اس کے خلاف بات تھی، آپ گھوڑے سے کود گئے اور اس عمامے کو اٹھانے کے لیے بڑھنے لگے. پیچھے سے وہ پہلوان آپ کے اوپر پیچھے تلوار لے کے بھاگا. لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تلوار لے کر آپ کی پشت پر، آپ اس کی طرف نہیں بلکہ عمامے کی طرف دیکھ رہے ہیں. سارے اسلام کے سپاہیوں میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ اب خالد بن ولید کا شہادت ہو گئی، اب خالد بن ولید کو اس کی تلوار ختم کر دے گی. سارے لوگ چلا کر کہہ رہے خالد بن ولید تمہارے پیچھے تمہارا دشمن ہے، تم عمامے کو دیکھ رہے ہو، اس عمامے میں کیا ہے، یہ تو عمامہ بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہو. خالد بن ولید اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ عمامے کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب لوگوں نے کہا کہ اے خالد بن ولید تم نے ایک عمامے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو، دشمن تمہارے پیچھے تلوار لے کر پڑا ہے، تم اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے بلکہ عمامے کی طرف دیکھ رہے ہو. تو خالد بن ولید نے کہا رے نادان تو کیا سمجھے گا، خالد بن ولید نے اب تک جتنی عظمتیں اور جنگیں جیتی ہیں اسی عمامے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں سرکار کا منہ مبارک ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور قائد ملت. حضرت خالد بن ولید لپک کر جاتے ہیں، اپنے عمامے کو ادھر ہاتھ میں لیتے ہیں اور ادھر اس پہلوان کی دشمن کی تلوار چل جاتی ہے. لیکن جیسے ہی امامہ شریف آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید اس کی وار سے بچتے ہوئے ایک ایسا وار کرتے ہیں جس سے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے جب عشق جنون پر پہنچتا ہے تو یہی منظر ہوتا ہے. تو میرے پیارے اپنی عقیدتوں کو، محبتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھو. یہی ایمان کی ضمانت ہے، یہی ایمان کی حفاظت ہے. اسے ضائع مت ہونے دو. اور آپ خوش نصیب، آپ کے باپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسی اولاد ملی، اس اعتبار سے کہ کم سے کم آپ اہل محبت ہو، اہل وفا ہو، اہل ایمان ہو، بزرگوں کی تعظیم کرنے والے ہو، اہل سنت والجماعت ہو. آپ کے باپ خوش نصیب تھے، کم سے کم وہ دنیا سے گئے تو آپ ایصال ثواب تو کر رہے ہو، اس عقیدے پہ تو ہو. لیکن غور یہ کرنا ہے میرے پیارے کہ آپ خوش نصیب باپ ہوگے کہ نہیں ہوگے. وہ خوش نصیب باپ آپ تبھی ہوگے جب آپ کی بھی نسلیں آپ کے عقیدے پر ہوں، آپ کی نسلیں بھی آپ کے عقیدے پر ہوں گی تبھی آپ خوش نصیب ہوگے. ورنہ آپ قبر میں ہوگے، آپ کی اولادیں اگر گمراہ ہو گئی، آپ ایصال ثواب کے تمنائی قبروں میں پڑے ہوگے اور آپ کی اولادیں اسے شرک و بدعت کہہ رہی ہوں گی. اس لیے میرے پیارے آج کے ہر باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بھی بچائے اور اپنے آنے والی نسلوں کے عقیدے کا بھی تحفظ کرے تاکہ وہ بھی خوش نصیب باپ بن کے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی ضرورت ہے، غافل مت ہوئیے. کس وقت آپ کے بچوں پر یلغار ہو جائے، حملہ ہو جائے، آپ کو خبر بھی نہ ہو. معاشرے میں دیکھتے رہیے اور ایسے ہر شخص سے بچیے، ہر شخص سے بچیے. جو گمراہ ہے وہ گمراہ ہے، جو بدعقیدہ ہے وہ بدعقیدہ ہے. کوئی تیسری سبیل نہیں نکلتی اسلام میں. ایمان و کفر میں کوئی سمجھوتا نہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں. یا تو مومن ہے یا کافر ہے، تیسرا کوئی بیچ میں راستہ نہیں ہے. آج کل ایسی شکلیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک تیسرا راستہ بھی نکالا جا رہا ہے کہ ادھر سے بھی تعلق ہے، ادھر سے بھی تعلق ہے.
دعوت کسی کے گھر ہو، ہم ہر جگہ دعوتی ہوں، ہمارے لیے ہر جگہ انٹری کا پاس ہو۔ میرے پیارے، خود کو بھی بچائیے، اپنی نسلوں کو بھی بچائیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک گلاس پانی کیا، ایک گھڑا پانی ہو صاف و شفاف، اس میں ایک قطرہ پیشاب ملا دو گے نا تو پورے گھڑے کا پانی پینے کے لائق نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایمان حق ہے، جو عقیدہ حق ہے اس میں کہیں بھی صلح کلیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کفر کو کفر نہ سمجھنا، گمراہ کو گمراہ نہ سمجھنا، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان اسی کا مضبوط ہے جو ہر حال میں، ہر زمانے میں، بغیر کسی رشتوں کا لحاظ کیے ہوئے حق کو حق کہے، گمراہی کو گمراہی کہے، ایمان کو ایمان کہے، کفر کو کفر کہے۔ اسی کا ایمان صحیح ہے اور سلامت ہے اور مضبوط ہے اور کامل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر تم نے ان وائرسوں کو آنے دیا، یہ صلح کلیت کا مزاج اگر بنایا، تو تمہیں خود پتا نہیں ہوگا کہ یہ جو کینسر ہے نا 4 اسٹیج پہ کب پہنچ گیا، تمہیں خود خبر نہیں ہوگی۔ تو پھر بچانا بھی کوئی چاہے گا تو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بھی دور کر کے رکھو جو صلح کلیت کی بات کرتے ہیں۔ صلح کلیت بہت خطرناک چیز ہے۔ صلح کلیت یہی ہوتے ہیں، ارے بھائی وہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہیں۔ کیسے صحیح ہیں بھائی؟ وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر سارے لوگ صحیح ہیں تو پھر غلط کون ہے؟ پھر غلط تو کوئی ہوگا نا۔ بھائی دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات نہیں ہوگی رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا۔ یہ کیا بھائی رات بھی ہے دن بھی ہے؟ کفر اندھیرا ہے، ایمان اجالا ہے، اجالا ہوگا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہوگا۔ یہ کون سی سبیل نکالی کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے میرے پیارے۔ ایک عجیب ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، ارے بھائی قرآن تو وہی پڑھتے ہیں، قرآن تو وہی پڑھتے ہیں، بھائی ہم تو جاتے ہیں نماز میں مسجد پڑھ لیں گے، کیا بھائی وہ بھی تو وہی پڑھتے ہیں، 5 رکعت نماز وہ بھی تو وہی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے پیارے، ایسا ایمان عقیدہ رکھ کے اپنے آپ کو بچا، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو کیا، اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤ۔ اگر رکھنا ہے تو پھر علی کا مزاج رکھو، علی والے ہو، علی سے محبت کرتے ہو، حسینی ہو، حسینی مزاج بھی پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ مدینے کے قرب میں ایک گاؤں تھا 4 کلومیٹر کی دوری پر، وہاں ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کے گاؤں میں بسیرا کیا، رات میں لوگوں کو پلایا کہ میں یہودی ہوں لیکن تمہارا قرآن دیکھو میں کیسا پڑھتا ہوں۔ اس کے لیے اسٹیج لگایا گیا، اس نے قرآن کی تلاوت کی اور شاندار قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایسا قرآن پڑھ رہا تھا کہ جتنے اس گاؤں کے مسلمان تھے سب اس کے گرویدہ ہو گئے، گرویدہ ہو گئے، شہرت پھیلی، آس پاس کے گاؤں سے لوگ آ گئے۔ روز رات میں محفل لگاتا تھا، صرف قرآن پڑھتا تھا۔ تھا کون؟ یہودی۔ مدینے بھی خبر آئی، کچھ صحابہ بھی گئے سننے کے لیے، شہرت سن کے کہ ایک یہودی ہے لیکن قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، وہ بھی گئے سننے کے لیے۔ کچھ سن کر آئے تو مولا علی کی بارگاہ میں کہا، اے علی، ایک شخص ہے لیکن ہے یہودی لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، بڑی وارفتگی اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ بھی چلیں سننے کے لیے۔ علی نے فرمایا میں نہیں جاتا، وہ یہودی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کہے علی وہ قرآن پڑھتا ہے، میں یہودی سے کیا لینا دینا؟ وہی آپ کی بات، وہ یہودی ہے، ہوا کرے، ہم تو قرآن سننے چل رہے ہیں نا۔ اب جواب کیا تھا مولا علی کا، یہ سنو۔ علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، سن اے میرے بھائی، آپ آئے اسے سن کر، تو آپ نے تعریف کس کی قرآن کی کہ پڑھنے والے کی؟ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تعریف کس کی قرآن کی پڑھنے والے کی؟ پڑھنے والے کی نا۔ تو سنیے، علی کی غیرت، اسلامی غیرت اور حمیت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی دشمن اسلام کی تعریف کسی نہج سے بھی کرے۔ اللہ، برداشت ہی نہیں ہے کہ دشمن اسلام کی تعریف کسی بھی نہج سے کرے۔ اس لیے میں نہیں سننے جاؤں گا کہ میں بھی سن کے آؤں گا تو اس کی تعریف کروں گا، وہ دشمن اسلام ہے۔ اگر پیدا کرتے ہو علی کے غلام ہو تو پھر یہ مزاج کیوں نہیں پیدا کرتے؟ سبحان اللہ۔ ارے دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو دوست ہے دوست ہے۔ دوستوں کی کمی ہو گئی کیا جو دشمنوں سے ہاتھ ملاتے پھر رہے ہو؟
ارے تمہارے جو دوست ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ، پورا میدان پڑا ہے۔ آج بھی اس خواجہ کے بھارت میں 80% سنی مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں پیارے کہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقیدے کو سلامت رکھو اور ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ عقیدہ بھی بچانا ہے، عمل بھی بچانا ہے۔ اب بہت سے لوگ آتے ہیں بھیا، یہ بابا بابی جو آج کل چلا ہوا ہے، ہر دور میں اسلام میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ، چکرالیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، آج کے دور کا اسلام میں سب سے بڑا فتنہ جانتے کیا ہے؟ بابائیت۔ کیا ہے؟ بابائیت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کوئی راستہ نہیں ہے میرے پیارے، نو روٹ، نو روٹ، جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں، بس ایک ہی راستہ ہے جو شریعت نے بتایا، سبحان اللہ، جو بزرگوں نے جس کی تعلیم دی، جس کی علماء ہمیں درس دیتے رہتے ہیں، جو شریعت کا قانون ہے، بس وہی راستہ ہے۔ نماز نہ پڑھو، فرضی نہیں، سب کفریات ہے، خود کو ٹھکانا نہیں ہے، آپ کو کیا جنت میں لے جائیں گے؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں، بچیے۔ اسلام کسی بھی فرسودہ رسومات کی تائید نہیں کرتا، اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے۔ سبحان اللہ، اپنے عمل کی اصلاح کرو میرے پیارے، عمل ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ بزرگوں کا فیضان ہے، ان سے تعلق ہے، عظمت ہے، ادب ہے، احترام ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کی تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے، تو یہ اس بات کی ضمانت بنے گا کہ خاتمہ انشاءاللہ مولا تعالی ایمان ہی پر ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تو پکی بات ہے، لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، لیکن پھر بھی عمل اگر آپ کے خراب ہیں تو اللہ پاک سزا کے طور پر جب تک اس کی مرضی ہوگی وہ آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ شامت اعمال کی بنیاد پر آپ جہنم میں داخل کیے جا سکتے ہو، پھر سزا پوری ہونے کے بعد چونکہ ایمان پر خاتمہ ہوا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گے، لیکن عمل اگر خراب ہے تو جہنم میں بھی وقت گزارنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہی تو میں پوچھتا ہوں میرے پیارے، محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب تعظیم بھی ہے، احترام بھی ہے، بزرگوں سے تعلق بھی ہے، نسبت بھی ہے، غلامی بھی ہے، پھر یہ سب اتنا سب کچھ رکھ کر وایا جہنم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ یہ وایا جہنم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیوں جہنم میں جانے کا شوق پیدا کر رہے ہو بھائی؟ کس سے ملنا ہے؟ ہٹلر سے ملنا ہے، ماؤ زے تونگ سے ملنا ہے، نیپولین بوناپارٹ سے ملنا ہے؟ کیوں نہیں یہ کہتے ہوئے جاتے ہو کہ آگے آگے جا رہا ہے، دیکھیے محشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ یہ آگے آگے جائیں، تم پیچھے پیچھے جاؤ، تو ان کے پیچھے پیچھے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل کی زندگی کو بہتر بناؤ، احکام و واجبات پر عمل کرو، بغض و عناد و حسد و جلن کو اپنے سینوں سے نکالو۔ جس قلب کو تم نے عشق رسول کا مدینہ بنایا ہے، جہاں نبی کی تم نے محبت رکھی ہے، وہاں نجاست مت ڈالو جلن و حسد کی، اپنے دل کو صرف نبی کی عشق سے ہی سرشار رکھو۔ انشاءاللہ تعالی تمہاری اس زندگی میں بھی انقلاب آ جائے گا، اور اس انقلاب کا اثر تمہیں اس زندگی میں بھی نظر آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا حبیب اللہ علیکہ السلام۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی
کر کے دنیا سے کنارہ رکھا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله کریمہ کار سازہ بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے مولا عمل صالح کی توفیق عطا کر ذوق عبادت عطا کر سجدوں میں لذتیں عطا کر مولا ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر یا اللہ آج کی اس مبارک محفل کے صدقے ذکر خیر کے صدقے مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا یا اللہ تو ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے مشائخین کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے اساتذہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دے اس طرح پر محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما دے اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے جو بارے قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے یا اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے جو تنگدستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے مولا کریم ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات قلبوں میں نور عطا کر مولا کریم اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے یا اللہ اس مدرسے کو دین مصطفی کی اشاعت کا عظیم مرکز بنا دے یا اللہ جو اس مدرسے میں بچے حصول علم میں لگے ہوئے ہیں مولا تو ان کے قلب میں کشادگی عطا کر ان کی نیتوں میں نیکی عطا کر ان کے فکروں میں پاکیزگی عطا کر ان کے قدموں میں ثبات عطا کر مولا انہیں دین کا سچا خادم بنا دے جو اساتذہ درس دے رہے ہیں مولا ان کے علم و عمل میں اقبال میں بلندی عطا کر جو اس ادارے کو اعانت کر رہے ہیں معاونت کر رہے ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر ان کے بچوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین 4 مارچ کو رائے پور مودھا پارا میں حضرت سید ہانڈی بابا والے بابا رحمۃ اللہ علیہ کی آستان
آستانے پر حضرت کا خصوصی خطاب ہے. اور جو ابھی حضرت سے مرید ہوں گے وہ شجرہ بھی لے سکتے ہیں، اور شجرے کا ہدیہ 20 روپے ہے.